بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری حدیث اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور حضور جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے وہ روز روشن کی طرح وہ بالکل واضح ہو جاتا تھا، اس کی تعبیر پوری ہو جاتی تھی۔ تو حضور پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور پھر تنہائی پسند ہو گئے، حضور تنہائی کی محبت حضور کے دل میں پیدا کر دی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں چلے جاتے تھے، اپنے ساتھ کئی دنوں کا کھانا لے کر غار حرا میں جاتے تھے، وہاں کئی روز تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ کے پاس کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے تھے، اور وہاں سے کھانا لے کر دوبارہ آپ چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک سے حضور پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں پر موجود ہے، اور حضور سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور پھر اس فرشتے نے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا، تو تیسری دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پکڑا بغل سے اور دبایا زور سے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور یہ آگے آیت پڑھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کو لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتایا، اور حضور پر بہت زیادہ کپکپی طاری تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کپڑے اڑاؤ، مجھے کپڑے اڑاؤ۔ تو حضور کو جب کپڑے اڑائے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی وہ کپکپی ختم ہوئی، حضور کا خوف بھی دور ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، میری جان کو خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ راہ حق میں جو پریشان ہوتے ہیں ان کو آپ مال دیتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام نے اپنے سارے واقعے کو بیان فرمایا، جو کچھ واقعہ حضور کے ساتھ ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لایا کرتا تھا، اور کہا کہ کاش میں آپ کے اس وقت میں ہوتا کہ جب آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت ہوتا، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کرتا۔ اور پھر آگے حدیث کو پورا اسی طرح اور بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی بات کی کہ حضور پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو علماء نے لکھا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، تو خواب کے بارے میں لکھا کہ خواب جو ہے، جو کچھ بندہ نیند میں دیکھتا ہے وہ خواب ہے۔ بعض علماء نے یوں بھی کہا کہ جو کچھ بندہ نیند میں ادراکات کرتا ہے، جو چیزوں کو سمجھتا ہے، جو چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے، یہ خواب ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان جاگتے ہوئے حالت میں کافی ساری چیزوں کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، پہچان رہا ہوتا ہے، ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے، تو یہی خواب میں ہوتا ہے کہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے قلب پر ادراکات کو نازل فرماتا ہے، بندہ اس کو ان کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو خواب میں چیزیں دکھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ ایک علامات بنا دیتا ہے آگے ہونے والے کاموں کی۔ جس طرح کہ جیسے بادل آتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو بادل جو ہے گویا کہ علامت ہے بارش کی۔ تو اسی طرح بندے کو خواب میں کچھ چیزیں الگ الگ دکھائی جاتی ہیں، اور پھر وہ علامتیں ہوتی ہیں مستقبل میں ہونے والے کاموں کی۔ تو خواب جو ہیں وہ خوابوں کی تعریف یہ علماء نے ذکر کی، پھر خوابوں کی اقسام کو ذکر کیا کہ خواب جو ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے رؤیا صادقہ، یعنی سچے خواب۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ بعد میں پورے ہو جاتے ہیں، بالکل ان کی تعبیر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔
اور بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ ادغاث ہوتے ہیں۔ ادغاث ایسے خوابوں کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان جو ہوتا ہے انسان کو ڈراتا ہے۔ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ سر کاٹ دیا ہے اور انسان جو ہے سر کٹا ہوا ہے اور وہ اپنے سر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، انسان پریشان ہے، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بعض اوقات کوئی بڑا سا جانور انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان بھاگ رہا ہے۔ تو بعض اوقات شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے تاکہ انسان پریشان ہو جائے۔ اور جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اپنے معاملات کو ترک کرتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے اور پھر اسی خواب میں لگا رہتا ہے، مگن رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا میں نے خواب دیکھ لیا اور کیا اس کی تعبیر ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اب یہ سب کچھ پتہ نہیں کیا تھا۔ تو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ایسے خوابوں کے بارے میں۔ تو بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ ادغاث ہوتے ہیں، یعنی سمجھ لیں یہ خواب گویا کہ بیکار ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے، وہی جو کچھ وہ جاگتی ہوئی حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہی اس کے خواب میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جو انسان بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی چیزیں پھر خواب میں بھی آ جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا مزاج ہوگا، اگر دیندار انسان ہے تو اچھے اچھے خواب اس کو آ رہے ہوں گے اور دیکھ رہا ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے کیونکہ مزاج پہ غالب ہے تو یہی چیزیں اس کو خواب میں نظر آتی رہیں گی۔ تو بہرحال جو انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور یہ خواب جو ہے سمجھ لے وحی کی ایک صورت ہوتی ہے اور یہ بالکل سچے خواب ہوتے ہیں اور یہ ایک وحی ہوتی ہے، یعنی خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ تو سچے خواب جو ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں، اور وحی یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا کہ وحی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، کسی چیز کو بھیجنا، القاء کرنا دل میں، یا کوئی خفیہ طور پہ کلام کرنا، آہستہ سے بات کرنا، یا کوئی خفیہ کلام کسی تک پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا جو شرعی معنی علماء نے لکھا وہ یہ کہ اللہ کا وہ کلام کہ جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر نازل فرماتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کی کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے علماء نے لکھا کہ ایک صورت تو یہی ہے کہ فرشتے کے واسطے سے اللہ کا کلام ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اپنا پیغام نبی تک پہنچاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی غیر معروف شکل میں حضور تک آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے تھے اور حضور کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں حضور کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹی کسی آواز آتی تھی اور یہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی براہ راست اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے۔ تو یہ کافی ساری وحی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حضور پر وحی کو نازل فرماتا ہے۔ تو حضور پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور یہ ساری وحی کی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ ساری صورتیں تھی وحی کی، اور وحی کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، اس کی صورتیں بیان کی، اس کی اقسام کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے زیادہ اور کچھ علمی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس کو آپ واچ کرتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو یاد رکھ کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔